أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے فرضی معبودوں کو اختیار کروں؟ کہ اگر رحمان مجھے مصیبت پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ کام نہ دے اور نہ وہ مجھے مصیبت سے چھڑا سکیں۔ اگر میں ایسا کروں تو بے شک کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ بے شک میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں تو میری بات سن رکھو۔ جب وہ شہید کر دیا گیا تو ارشاد ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو خبر ہو کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا، اور ہم نے اس شہید کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی بلکہ صرف ایک سخت آواز بھیج دی تھی، تو ناگہاں وہ اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے۔ افسوس ایسے بندوں کے حال پر کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ہماری قدرت کی نشانی مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا تو لوگ اس میں سے کھاتے ہیں، اور نیز ہم نے زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پھل کھائیں، اور اس پھل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے جوڑے بنائے، نباتات کے بھی اور خود آدمیوں کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جن کو لوگ نہیں جانتے، اور ان کے لیے ہماری قدرت کی نشانی رات ہے کہ اس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور ہماری قدرت کی نشانی سورج ہے کہ وہ اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ غالب اور دانا کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ہماری قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی ہی جیسی ایسی ہی چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، مگر یہ ہماری مہربانی ہے، اور ان کو ایک وقت تک فائدہ پہنچانا منظور ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی کہ وہ اس سے منہ نہ پھیرتے ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانا کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو سری غلطی میں پڑے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ یہ تو ایک سخت آواز کے منتظر ہے جو ان کو اس حال میں آ پکڑے گی جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر وہ نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا تو ناگہاں لوگ دوسرا رکو مکمل ہوا۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا تو ناگہاں لوگ خبروں سے نکل نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم کو ہماری خواب گاہوں یعنی خبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہ وہی قیامت ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ صرف ایک زور کی آواز ہوگی جس سے ایکائک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، پھر آج کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک جنت والے آج اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں آراستہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے، اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ ان کو رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور گناہگاروں سے ہم کہیں گے کہ اے مجرموں، آج ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد،
کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو تم جو کفر کرتے رہے اس کے بدلے میں آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں اور ان کو اندھا کر دیں، پھر وہ راستے کی طرف دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں تو وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ تیسرا رکن مکمل ہوا۔ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا لوگ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھایا، اور وہ ان کے لیے شایع نشان بھی نہیں، وہ تو محض نصیحت اور روشن قرآن ہے، تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی، ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کیے کہ یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چار پایوں کو ان کے خوابوں میں کر دیا، تو ان میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور چار پایوں میں ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں یعنی دودھ۔ تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، لیکن وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، اور وہ ان لوگوں کے حق میں مخالف لشکر ہو جائیں گے جو قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی باتیں تمہیں غمگین نہ کریں، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا تو وہ بڑا ہو کر علانیہ جھگڑالو بن گیا، اور ہماری شان میں مثالیں بیان کرنے لگا، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ ان کو زندہ وہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ پھر ہے وہ ایسا قادر ہے جو ہر ایک درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے، پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو۔ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ کیوں نہیں، ضرور قادر ہے، وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ چوتھا رکوع سورۃ یاسین مکمل ہوا۔ اب جو ہے سورہ صافات کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار ہو کر، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی، کہ بے شک تمہارا پروردگار ایک ہی ہے، جو آسمانوں اور زمین کا اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں سب کا پروردگار ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی رب ہے۔ بلا شبہ ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا، اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کی کہ وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہ لگا سکیں، اور بھگانے کے لیے ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ مگر ہاں، جو کوئی چوری سے کچھ لے کر بھاگنا چاہتا ہے تو دہکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان چیزوں کا جن کو ہم نے پیدا کیا؟ بلا شبہ ہم ہی نے ان کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہاں، تم تو ان کی حالت پر تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور کہتے ہیں بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ ہاں ضرور اٹھائے جاؤ گے،
اور تم ذلیل ہوگے۔ وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ ایکائک زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ تو وہی روز جزا ہے۔ اور ارشاد ہوگا کہ ہاں، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پانچواں رکو مکمل ہوا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو جمع کر لو، اور ان کو بھی جن کی اللہ کے سوا یہ پرستش کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ بتا دو، اور ان کو ٹھہراؤ کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال و جواب کریں گے اور کہیں گے کہ تم ہی تو ہمارے دائیں اور بائیں سے آتے تھے۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے، اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ تم ہم سب پر تو ہم سب پر ہی ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، اب ہم مزے چکھیں گے۔ ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے، بس یقیناً وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ بلا شبہ ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ایسے سرکش تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ تکبر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، بلکہ وہ سچا دین لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں۔ بلا شبہ تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور تم کو اسی کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ ہاں، مگر جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے، یعنی میوے، اور وہ لوگ بڑی عزت تو آرام سے باغوں میں آراستہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان میں شراب لطیف کے جام کا دور چلے گا جو سفید ہوگی اور پینے والوں کو لذت دے گی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ وہ اس کے پینے سے بہکیں گے۔ اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، گویا وہ محفوظ انڈے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے۔ ان میں ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تو بھی آج اس بات پر یقین رکھنے والوں میں سے ہے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ پھر کہے گا کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص جھانکے گا تو وہ اس کو دوزخ کے بیچ میں دیکھے گا اور کہے گا کہ اللہ کی قسم، تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح نہیں کہ ہم آئندہ نہیں مریں گے؟ ہاں، پہلی بار جو مرنا تھا تو مر چکے، اور ہمیں عذاب بھی نہ ہوگا۔ بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا توہر کا درخت؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے موجب امتحان بنایا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں اگے گا، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر، تو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر اس کے اوپر ان کو کھولتا ہوا پانی پیپ میں ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں، اور بے شک ان سے پہلے اگلے لوگ بھی بہت سے گمراہ ہو گئے تھے، اور ہم نے ان میں ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تھے، تو دیکھ لو کہ ان کا کیسا برا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ ہاں، مگر جو اللہ کے عبادت گزار بندے تھے ان کا انجام اچھا ہوا۔ چھٹا رکو مکمل ہوا۔ اور ہم کو نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسے اچھے فریاد سننے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رہنے دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سارے جہاں والوں میں نوح پر سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں یعنی کافروں کو غرق کر دیا، اور بلا شبہ نوح کی پیروی کرنے والوں میں ابراہیم تھے، جبکہ وہ اپنے پروردگار کی طرف پاک دل لے کر متوجہ ہوئے۔
جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے پوچھا کہ تم کن چیزوں کی پرستش کرتے ہو؟ کیا جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کے طالب ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا کہ بولتے نہیں؟ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنے اور توڑنے لگے۔ پھر لوگ ابراہیم کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کو بھی۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ابراہیم کے لیے ایک آتش خانہ بناؤ اور اس کو دہکتی آگ میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کرنی چاہی اور ہم نے انہیں کو زیر کر دیا۔ اور ابراہیم نے کہا، میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایک فرزند عطا فرما جو نیکوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ بس جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو سوچو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ لڑکے نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلا تعامل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا اور ذبح کرنے لگے، تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بڑا امتحان تھا، اور ہم نے اس لڑکے کے فدیے میں ابراہیم کو ایک بڑا ذبیحہ دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر کھلا ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ 7واں رکو مکمل ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان سب کی فرعون کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب آئے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، وہ دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اور بلا شبہ الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بعال کو پکارتے ہو اور پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو لوگوں نے الیاس کو جھٹلایا تو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے، مگر ہاں اللہ کے خاص بندے دوزخ میں نہ جائیں گے۔ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہوں، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اور لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کر دیا۔ اور اے مکہ والو، بے شک تم ان کے مقامات پر کبھی صبح کو اور کبھی رات کو گزرتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے تو خورا ڈلوایا، پس قطاوار ٹھہرے اور دریا میں ڈال دیے گئے۔ پس مچھلی ان کو ثابت نگل گئی اور وہ اپنے کو ملامت کر رہے تھے۔ پھر اگر وہ اس وقت تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کو ایک فراخ میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے، اور ہم نے سائے کے لیے ان پر ایک بیلدار درخت
یعنی کدو اگایا، اور ہم نے ان کو 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو ایک مقررہ وقت تک فائدہ پہنچایا۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے پوچھو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ ان کے بننے کے وقت دیکھ رہے تھے؟ دیکھو، یہ اپنی جھوٹ بنائی بات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ صاحب اولاد ہے، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کے مقابل بیٹیوں کو پسند کیا؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا بیہودہ فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ تو اگر تم اس میں سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنوں میں رشتہ قائم کیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، مگر اللہ کے مخلص بندے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ تو تم اور تمہارے سارے معبود اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور ہم صف باندھے رہتے ہیں، اور ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کتاب کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب آتی تو ہم اللہ کے نیک بندے ہو جاتے، لیکن اس قرآن سے کفر کرتے ہیں تو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ وعدہ پہلے ہی مقرر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے، اور ہمارا ہی لشکر غالب رہتا ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ مگر جب وہ ان کے میدان میں اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا۔ اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔ تمہارا پروردگار جو بڑی عزت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کافر بیان کرتے ہیں، اور پیغمبروں پر سلام ہو، اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ 9 مکمل ہو گیا، اب سورۃ صاد کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے کہ تم حق پر ہو، بلکہ خود یہ کافر ہی تعصب اور حق کی مخالفت میں ہے۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو عذاب کے وقت فریاد کرنے لگے اور وہ چھٹکارا پانے کا وقت نہ تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ اور کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنایا؟ واقعی یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اور ان کافروں کے رئیس یہ کہتے ہوئے چل کھڑے ہوئے کہ یہاں سے چلو اور اپنے معبودوں کی پرستش پر قائم رہو، یقیناً اس بات میں اس کی کوئی ذاتی غرض ہے۔ ہم نے یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی، یہ تو بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی شخص پر نصیحت یعنی وحی نازل کی گئی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بلکہ کافر تو میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت بخشنے والا ہے، یا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے؟ اگر ہے تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمان پر چڑھ جائیں۔ یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک گروہ ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میقوں والا فرعون بھی پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی جھٹلا چکے ہیں۔ یہی وہ گروہ ہیں، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر واقع ہو گیا۔ 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اور یہ لوگ تو بس ایک زور کی چیخ کے منتظر ہیں جو دم نہ لے گی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑے قوت والے تھے۔
اور بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر رکھا تھا، جو صبح و شام ان کے ساتھ ہماری تسبیح کیا کرتے تھے، اور اسی طرح پرندوں کو بھی، جو تسبیح کے وقت داؤد کے پاس جمع ہو جاتے تھے، سب ان کے فرمانبردار تھے۔ اور ہم نے ان کی سلطنت کو بڑی قوت دی تھی، اور ان کو حکمت عطا فرمائی تھی، اور فیصلہ کن خطاب کی قوت بخشی تھی۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کو ان اہل مقدمہ کی خبر پہنچی ہے جو دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہوئے؟ جب وہ داؤد کے پاس آئے تو داؤد ان سے گھبرائے۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں اہل مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے، اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ بلا شبہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور بات چیت میں مجھ کو دباتا ہے۔ داؤد نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی ہے اور اس کو مانگتا ہے، اس کو اپنی دمبیوں میں ملائے، تو بے شک وہ تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ مگر ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے بخشش مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور ہماری طرف رجوع ہوئے، تو ہم نے ان کو وہ معاف کر دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا، تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو، اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا۔ 11واں رکن کامل۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں ان کو خالی از حکمت نہیں پیدا کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہے، تو کافروں کے لیے آخرت میں بڑی خرابی ہے، یعنی دوزخ۔ ہاں، تو کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے برابر کر دیں گے جو کفر کر کے دنیا میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ بہت اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ چنانچہ وہ واقعہ یاد کرو جبکہ سپہر کے وقت اصیل اور عمدہ گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے، تو کہنے لگے کہ میں اس مال کی محبت میں پڑھ کر اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ آفتاب پردہ مغرب میں چھپ گیا۔ پھر ملازمین کو حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو میرے پاس لاؤ، اور ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ اور یقیناً ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار، میری بخشش فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ بلا شبہ تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ جہاں وہ جانا چاہتے تو ان کے حکم سے نرمی سے چلتی، اور جنات کو بھی ان کا تابع کر دیا، یعنی عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں، اور بلا شبہ ان کے لیے ہمارے ہاں خاص قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ رکو نمبر 12 مکمل ہوا۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کیا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور تکلیف پہنچائی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا جو نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیرین ہے، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، وہ اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو
جو قوت والے اور صاحب نظر تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص صفت یعنی آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک منتخب اور اچھے لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسا اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، اور وہ سب اچھے لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں خادموں سے بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگوائیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والیاں اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ نعمت ہے جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بلا شبہ یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ نعمتیں تو فرمانبرداروں کے لیے ہیں، اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ، جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں، اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے۔ یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی، ان پر خدا کی مار، یہ بھی دوزخ میں ہے۔ یہ بھی اور پیچھے آنے والے کہیں گے کہ بلکہ تم ہی پر خدا کی مار، تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو، تو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دونا عذاب دے۔ اور وہ لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ ہم یہاں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو براؤں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم ان سے ناحق ٹھٹا کرتے تھے، یا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی ہیں؟ بلا شبہ یہ یعنی اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔ رکو نمبر 13 مکمل ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکتا اور غالب ہے، جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، غالب بخشنے والا ہے۔ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھ کو عالم بالا یعنی فرشتوں کی کچھ خبر نہ تھی جب وہ آدم کی پیدائش کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جبکہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ جب اللہ نے اس کو بنایا تو سارے کے سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا کہ وہ غرور میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھ کو کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ ارشاد ہوا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا کہ پروردگار، مجھے اس روز تک یعنی قیامت کے دن تک مہلت دے کہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ ارشاد ہوا کہ تجھ کو اس روز تک مہلت دی جاتی ہے جس کا وقت مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم ابلیس نے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان لوگوں کے جو تیرے منتخب کیے ہوئے بندے ہیں۔ ارشاد ہوا یہ سچ ہے، اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ کا تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور تم کو اس کی حقیقت تھوڑی مدت کے بعد معلوم ہو جائے گی۔ سورت مکمل ہوئی، اب سورت الزمر کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ بلا شبہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو تم خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ یاد رکھو کہ خالص عبادت اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں، تو بلا شبہ اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔
بلا شبہ اللہ اس شخص کو جو جھوٹا اور ناشکرا ہے کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے۔ وہی تو اللہ ہے جو اقتا اور غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے۔ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ دیکھو وہی غالب بخشنے والا ہے۔ اس نے تم کو ایک شخص یعنی آدم سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے 4 پایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی سلطنت ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ لوگو، اگر تم کفر کرو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر تم جو کچھ کرتے رہے وہ تم کو بتا دے گا۔ یقیناً وہ تو دلوں کے بھیدوں سے تک آگاہ ہے۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہہ دو کہ اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، بلا شبہ تو دوزخیوں میں سے ہے۔ بھلا جو شخص رات کے اوقات میں سجدہ و قیام یعنی نماز کی حالت میں عبادت کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کرتا ہے، کیا وہ مشرک کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہو کہ بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلا شبہ عقل مند لوگ ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، تم اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں بلا شبہ ان کو ان کا ثواب بے حساب ملے گا۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھوں، اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے اول اللہ کا فرما بردار بنوں۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھتا ہوں، تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو۔ کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ یاد رکھو یہی کھلا نقصان ہے۔ ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے فرش ہوں گے۔ یہ وہی عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو اے میرے بندو، مجھ سے ڈرتے رہو، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو جو کلام الہی کو سنتے ہیں پھر اس کی اچھی اچھی باتوں پر چلتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور وہی لوگ عقل والے ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی تو کیا تم ایسے شخص کو نجات دلا سکتے ہو جو دوزخ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنت میں اونچے اونچے محل ہیں، جن کے اوپر بالا خانے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یاد رکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر چشمے بنا کر اس کو زمین میں جاری کرتا ہے، پھر اسی سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو یہ زرد ہو گئی ہے، پھر اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ 16واں رکو مکمل ہوا۔ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی میں ہے، تو کیا وہ سخت دل کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟
تو ان کے لیے خرابی ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے نہایت اچھا کلام نازل فرمایا، یعنی کتاب، جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں، جس سے لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ پر عذاب کو لیتا ہے، کیا وہ جنتی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ان پر اس طرح عذاب آیا کہ ان کو خبر ہی نہ ہوئی۔ پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ اور بلا شبہ ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن بھی ہم نے نازل کیا ہے جس میں کچھ بھی کجی نہیں، کچھ بھی ٹیڑھا پن نہیں، تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص غلام ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں جو ضدی اور بدخلق ہیں، اور ایک شخص ہے جو پورا ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی ایک دن وفات پاؤ گے اور یہ بھی ضرور مریں گے۔ پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے، اس وقت فیصلہ کر دیا جائے گا۔ رکو نمبر 17 اور پارہ